نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے باب میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے علم سکھایا اور پاک پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ طور طریقے سکھائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی پہلی تو آپ نے سوچا اللہ کی تعریف کریں، تو اللہ نے کہا کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس اور انہیں سلام کہنا السلام علیکم، اور جو تمہیں وہ سلام کا جواب دیں وہ تمہاری اور تمہارے اولاد کے لیے سلام ہے۔ تو آدم گئے اور انہوں نے سلام کیا تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم ہی کو کیوں وہ افضلیت بخشی اور اپنا خلیفہ بنایا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرشتے بھی تو تھے جو افضل تھے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد و ثنا کرتے تھے۔ پاک پروردگار عالم جتنا حکم دیتا بس وہ اتنا کرتے، تو وہ تو کافی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انہیں وہ فضیلت عطا کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے اس کے لیے؟ فرشتوں نے کہا بھی تھا مولا ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ جب فرمایا تو آپ نے ان کے نام بتا دیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہیں فرشتوں کو علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، انہیں اپنا خلیفہ بنانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے فرشتوں کو انہیں ہر چیز اور ان کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے، صرف ایک قطرہ، اور اس کو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں بڑی ہی اچھے انداز میں فرمایا لک ذات العلوم من عالم الغیب ومنہا لآدم الاسماء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ ہی کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے علم کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں، تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ تنہائی میں جا کر دنیا سے پرے ہو کر عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے دنوں رات، تو اس سے بہتر کہیں زیادہ ہے کہ وہ علم دین سیکھ لے۔ ٹھیک، اب بات آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو
بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ وعدہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا تھا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے ابلیس، یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین، اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یعنی کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، اور جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو ابلیس نے اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ اے پاک پروردگار عالم، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اور اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہذا میری شان کے لائق یہ نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو میں سجدہ کر لوں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا قال لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا کہ میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ اور بدبودار گار سے تھی، اور اس وہ مکر گیا، کہنے لگا قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مکر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اسے مردود کر دیا، اور اللہ نے فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے اتر جا، بھاگ جا یہاں سے، بس تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے بھگایا گیا، اسے مردود کیا گیا۔ جب نکالا گیا، بھگایا گیا، تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مہلت مانگی۔ کس چیز کی مہلت مانگی اور کیوں مہلت مانگی؟ مہلت مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں نکالا گیا تھا، اسے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اب اسے بدلہ لینا تھا، انتقام لینا تھا۔ اپنے انتقام کی آگ میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس نے مطالبہ کیا، جس کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا۔ ابلیس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب ابلیس نے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جواب دیا، کہا نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، جا، تو جسے بھی راہ ہدایت سے تو پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال تو استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو لوگوں کے مالوں میں، ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے اس طرح کے وعدے کرتا رہ، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے،
جو ممکن ہے تم سے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیری کوئی بھی تیری کاروائی، کوئی بھی تیرا جادو چلنے والا نہیں ہے۔ وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچے رہیں گے، تیرے مکاریوں میں نہیں آنے والے اور گمراہی سے محفوظ رہیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھے انداز میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اور اس کے آخر میں اس آیت کے چلتے چلتے آخر میں اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی اللہ نے فرمایا چلا جا تو ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، ان پر اپنے سواروں پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولادوں میں تو ان کا شریک ہو جا، ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، تو بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرمایا جو اس کے مکر و فریب میں نہیں آنے والے، شیطان کے ہر مکر و فریب سے وہ پرے ہیں اور پرے رہیں گے، قیامت تک ایسے بندے ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کر لیا، منظور کر کے اسے مہلت دے دی، اور اسے مہلت دے دی ایک معین وقت کے لیے۔ معین وقت کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنذرین، کہ تیرے لیے مہلت ہے، جا تجھے مہلت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، پس بے شک ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، تو قیامت تک کے لیے ابلیس کو مہلت دے دے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جتنوں کو بہکانا ہے بہکا لو، لیکن یاد رکھو جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے مکر و فریب میں نہیں آنے والے، وہ تیرے مکر و فریب میں نہیں چڑھنے والے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا فرشتوں کے ذریعے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہیں سجدہ کرایا گیا؟ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ ہوا، لیکن آئیے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس قول کو ذرا پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا دراصل حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا، تو کسے سجدہ تھا؟ آئیے ذرا سا اس قول کو پڑھتے ہیں، علامہ اسماعیل کے اس قول کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، در حقیقت وہ حضرت آدم کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا۔ اور اسی طرح سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نور رکھا گیا، اس سے پہلے وہ نور حضرت آدم کے پشت میں رکھا گیا، یعنی پیٹھ، ریڑھ کی ہڈی میں۔ جب ریڑھ کی ہڈی میں وہ نور رکھا گیا تو جتنے بھی فرشتے تھے ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں بھی حضرت آدم جاتے ان کے پیچھے پیچھے فرشتے لگے رہتے تھے۔ حضرت آدم کو لگتا تھا یہ فرشتے میری تعظیم کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پشت سے وہ نور محمدی نکال کر حضرت آدم کے پیشانی میں رکھی تو جتنے پیچھے فرشتے گھوم رہے تھے وہ سارے کے سارے حضرت آدم کے آگے آگے۔ جب آگے آ گئے اب انہیں تھوڑی سی یہ پریشانی لاحق ہوئی، وہ سوچنے لگے کہ یہ فرشتے تو میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، سمجھ میں آ رہا تھا میری تعظیم میں گھوم رہے، لیکن اب یہ آگے آ گئے، اب یہ کیسی تعظیم ہے؟ عرض کرتے مولا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آدم یہ فرشتے جب تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے تو تمہیں لگتا تھا کہ یہ تمہارے لیے گھوم رہے، تمہارے ادب اور تمہاری تعظیم کے لیے، تمہارے ادب اور تعظیم کے لیے گھوم رہے، لیکن آدم جان لو کہ فرشتے تمہارے پیچھے پیچھے اس لیے گھوم رہے تھے کہ تمہارے پشت میں میرے محبوب کا نور تھا۔
اس محبوب کے نور کی زیارت کے لیے فرشتے تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے. اب وہ نور تمہارے پیشانی میں آ گیا تو جتنے بھی فرشتے تمہارے پیچھے تھے اب وہ تمہارے آگے آگے، اس لیے کہ وہ نور کی زیارت انہیں کرنی ہے. وہ تمہارے تعظیم کے لیے نہیں گھوم رہے بلکہ وہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری بات ہے. تو پھر یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اور جب جنت میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو جب دیکھا تو ان کے بائیں پسلی سے، جب حضرت آدم سو رہے تھے، ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا، تمام انسانوں کی ماں، ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب جانا چاہا. اللہ نے فرمایا نکاح کرو. نکاح قائم کی گئی جنت میں، اور نکاح کے بعد انہیں ان دونوں کو رہنے کا حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں رہو، میاں بیوی. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سے نہ کھانا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ جنت میں رہنے لگے. رہتے رہتے چونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے مہلت لی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھی کہ میری تعظیم جہاں پہلے ہو رہی تھی اب آدم کیوں ہونے لگی. تو اب وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا. تو وہ جنت کے دروازے کے قریب آتا، کیونکہ جنت میں داخلہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس کے لیے حرام کر دیا گیا تھا. تو جنت کے دروازے کے قریب آتا سانپ کے سر پہ سوار ہو کر. حضرت آدم علیہ السلام کبھی کبھی جنت کے دروازے کے قریب جاتے تو آواز لگاتا تو انہیں بہکانا شروع کر دیتا. کہتا آدم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی نہ ہو جائے، تم مالک و مختار نہ بن جاؤ، دنیا کے مالک نہ بن جاؤ. اللہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے مالک ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے اور نور ہو جاؤ، اس لیے اس نے تمہیں روک رکھا ہے. اس طریقے سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے. جب اس کی باتوں میں آ گئے تو انہوں نے اس درخت سے کھا لیا. جس درخت سے کھانے کو پاک پروردگار عالم نے منع فرمایا تھا. جب کھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے طرف بھیج دیا. یہ زمین پر بھیجا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یاد رکھو شیطان تمہارے بیوی دونوں کا دشمن ہے، کہیں تمہیں وہ بہکا نہ دے، جنت سے نکلوا نہ دے. تو ہم نے پہلے تاکیدی حکم تمہیں دیا تھا تو وہ بھول گیا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آدم بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا یہ ان کے جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ اس حکم کو وہ بھول گئے تھے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. بھول کر کے وہ چیزیں سامنے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر آپ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے خطا کی، گناہ کیا، بلکہ خطا اجتہادی تھا. خطا اجتہادی وہ خطا نہیں جو ہمارا آپ کرتے ہیں، وہ انبیاء کی خطا اجتہادی ہوا کرتی ہیں. اس پر ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رحمت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے اپنے اس کیے گئے خطا اجتہادی کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کئی سو سالوں تک قبول نہیں کی. لیکن پھر کیسے قبول کی گئی انشاءاللہ اگلے قسط میں اس کا بیان آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کر لیں.